الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة معراج المؤمنين صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور دوستوں، میں نے خطبے کے دوران آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت کا ٹکڑا تلاوت فرمایا ہے، اور اسی خطبے کے دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ تلاوت فرمائی۔ جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے 5 چیزیں اسلام کی جڑ بتائی ہیں، بنیاد بتائی ہیں۔ اسلام کی 5 ارکان ہیں اور وہ فرض ہیں۔ نمبر 1 توحید یعنی ایمان لانا، اور دوسرا ہے نماز پڑھنا، اور تیسرا ہے رمضان شریف کے روزے رکھنا، اور چوتھا ہے حج کرنا، اور 5واں ہے زکوٰۃ دینا۔ اب جو شخص بھی ان 5 چیزوں میں سے یا کسی ایک کو چھوڑنے والا ہوگا وہ فاسق ہے، گناہ گار ہے اور سخت مجرم ہے۔ یہ نماز سنتوں کی نیت باندھ رہے ہیں، بعد میں باندھ رہے ہیں۔ سخت مجرم ہے اور ان 5 چیزوں کا انکار کرنے والا کافر ہے اور باغی ہے اور بے ایمان ہے۔ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کی بہت تاکید فرمائی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بے شک مسلمان مرد و عورت پر 5 وقت کی نماز فرض کر دی ہے، بس جو کوئی ان نمازوں کو ہمیشہ پڑھتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ ان پر دوزخ کی آگ حرام کر دے گا۔ بے شک نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو پڑھا اس نے دین کو قائم رکھا، اور جس نے نماز نہیں پڑھی اس نے دین کو برباد کر دیا، منہدم کر دیا، اپنے دین کو گرا دیا۔ نماز پڑھنے والا نبیوں اور ولیوں اور شہیدوں کے ساتھ جنت میں جائے گا، اور نماز نہ پڑھنے والا فرعون، قارون، حامان، ابی بن خلف اور بہت سے بڑے کافروں کے ساتھ دوزخ میں جائے گا۔ نماز نہ پڑھنا کتنی سنگین جرم ہے۔ نماز نہ پڑھنے والا عمل میں کافروں کے برابر سمجھا جائے گا اور کافروں کے ساتھ دوزخ میں ہی رہے گا۔ اب جو لوگ نماز نہ پڑھنے کا بہانہ کرتے ہیں کہ کاروبار سے مجھے فرصت نہیں ملتی، ان کے لیے چند باتیں کہ جس آدمی نے بادشاہت اور ریاست میں مشغول ہو کر نماز نہ پڑھی ہو، جس آدمی نے بادشاہت اور ریاست میں مشغول ہو کر نماز نہ پڑھی ہو، وہ فرعون اور نمرود وغیرہ کے ساتھ دوزخ میں رہے گا۔ اور جس آدمی نے ملازمت اور وزارت میں مشغول ہو کر نماز نہ پڑھی ہو، وہ فرعون کے وزیر حامان کے ساتھ دوزخ میں رہے گا۔ اور جس آدمی نے زراعت اور تجارت میں مشغول ہو کر نماز نہ پڑھی ہو، وہ ابی بن خلف سوداگر زمیندار جو اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، ان کے ساتھ دوزخ میں رہے گا۔ اور جس آدمی نے دستکاری اور مزدوری وغیرہ کے کاموں میں مشغول ہو کر نماز نہ پڑھی ہو، وہ قارون کے ساتھ دوزخ میں رہے گا۔ اب کوئی انسان اس سے بچ نہیں سکتا۔ جو بادشاہت میں مشغول ہے وہ بھی بہانہ نہیں کر سکتا، ملازمت میں کھیتی باڑی کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، کوئی بھی اس سے بچ نہیں سکتا۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ قیامت کے دن
قیامت کے روز بے نمازی کو اللہ تعالیٰ کے سامنے بلایا جائے گا اور ان سے اللہ رب العزت پوچھے گا، نمازوں کے بابت ان سے پوچھا جائے گا، وہ طرح طرح کے عذر بیان کرے گی اور بادشاہ اور ریاست دار اور نواب وغیرہ کہیں گے کہ ہم تو ملک کے انتظام کی وجہ سے نماز نہ پڑھ سکے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اللہ رب العزت حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلائے گا، ان کے سامنے پیش کرے گا اور ان سے فرمائے گا، اے بے نمازی بندوں، کیا میں نے تم کو ان سے بڑھ کر سلطنت اور بادشاہت دی تھی؟ میں نے ان کو اتنی بڑی سلطنت بادشاہت دی جس میں یہ رہ کر نماز پڑھتے رہے، نماز نہ چھوڑی۔ اے ظالم بندوں، تم نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا ہے، فرشتوں لے جاؤ ان کو اور دوزخ میں ڈالو۔ اور جو لوگ بیماری میں مبتلا رہتے ہیں، بیماری کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکتے، ان کے سامنے حضرت ایوب علیہ السلام کو بلایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تمہاری بیماری ان سے بڑھ کر تھی؟ یہ بیماری میں مبتلا ہو کر میں نے ان کو اتنی سخت اور اتنی لمبی بیماری دی تھی، اس بیماری میں مبتلا ہو کر یہ نماز پڑھتے رہے، ان نے نماز کو نہیں چھوڑا ہے، کیا فرشتوں لے جاؤ ان کو اور ان سب کو دوزخ میں ڈالو۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے اولاد اتنی ہے جن سے ہم کو فرصت نہیں ملتی ہے، تو ان کے مقابلے میں ذرا یعقوب علیہ السلام کو بلایا جائے گا اور اللہ رب العزت فرمائے گا کہ ہم نے ان کو تم سے زیادہ اولاد عطا فرمائی اور ہم نے ان کو ان کے پیارے بیٹے یوسف علیہ السلام کی جدائی کا صدمہ ان کو دیا تھا، ان کو رلایا تھا، پھر بھی یہ نماز پڑھتے رہے۔ پھر عورتوں سے پوچھا جائے گا، وہ طرح طرح کی حیلہ بازی کہیں گی کہ اللہ ہم تو اپنے ظالم شوہر کی وجہ سے نماز نہ پڑھ سکے، اے اللہ مجھے معاف فرما۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ان کے مقابلے میں حضرت آسیہ کو بلایا جائے گا جو فرعون کی بیوی ہے، ان کو بلایا جائے گا، اللہ فرمائے گا، اے بے نمازی عورتوں، کیا تمہارے شوہر اس بیوی کے شوہر سے زیادہ ظالم تھے؟ اس پیاری بندی نے نماز کو نہیں چھوڑا اور ہماری تابع داری میں اس نے نماز ادا کی، نماز کو کبھی قضا نہیں کیا ہے۔ اے فرشتوں لے جاؤ ان عورتوں کو بھی دوزخ میں ڈال دو۔ غرض کی ہر بے نمازی مرد عورت کو ایک ایک کر کے جہنم میں دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ دوزخ کا فرشتہ، دوزخ کا مالک کیا کہے گا؟ ما سلککم فی سقر، کس وجہ سے تم دوزخ میں آئے؟ کیا کہیں گے ہم لوگ؟ ذرا غور سے سننا۔ فرشتہ کہے گا دوزخ کا، ما سلککم فی سقر، کس وجہ سے تم دوزخ میں آئے؟ جواب دیں گے، قالوا لم نک من المصلین، ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے۔ شرم کی بات کہ ہم، فرشتہ ہم سے کہے گا، ہم کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، کہ ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے۔ ہادی برحق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے ایک وقت کی نماز قضا کی، ایک وقت کی نماز کو چھوڑا، اللہ رب العزت اس کو 80 برس تک دوزخ میں جلائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر انسان کو 5 سختیوں سے، 5 گھاٹیوں سے گزرنا ہے۔ پہلی سختی، پہلی گھاٹی موت، موت کا ہر انسان کو مزہ چکھنا ہے۔ اور دوسری گھاٹی ہے قبر کی زندگی، اس میں بھی سب کو رہنا ہے۔ اور تیسری سختی کون سی ہے؟ قیامت کے دن کی۔ اور چوتھی سختی ہے پل صراط پر گزرنے کی۔ اور 5ویں سختی جو ہے جنت میں حساب، جنت میں جانے سے پہلے حساب کتاب کی سختی۔
جو انسان 5 وقت کی نماز ہمیشہ پڑھتا رہے گا، اللہ رب العزت اس کو ان 5 سختیوں سے نجات عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، نماز کیسی پیاری اور ضروری عبادت ہے کہ اس کے بدلے میں، اس کی برکت سے اللہ رب العزت انسان کے مرنے کے بعد اس کو نجات عطا فرمائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے ارشاد فرمایا کہ جب اولاد 7 برس کی ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دیا جائے، نماز پڑھوائے۔ جب 10 برس کی ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر اس کو ڈرایا دھمکایا جائے، اس کو لالچ دی جائے تاکہ جوان ہو کر اس کی عادت پڑ جائے کہ نماز نہ چھوڑے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان مرد عورت نماز نہیں پڑھتے ان میں ایمان نہیں ہے، اور نماز کو ایمان سے ایسا تعلق ہے جیسا کہ سر کو بدن سے ہے۔ اور آپ کا پورا بدن موجود ہے اور سر نہیں ہے تو بیکار ہے۔ ایسے ہی آپ جتنے اچھے عمل کر رہے ہیں سب مردار ہیں، بے جان ہیں اگر آپ نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم عاجز بندوں پر یہ رحمت فرمائی ہے کہ دن رات میں اللہ رب العزت نے 17 رکعت فرض فرمائی، 2 فرض فجر کے، ظہر کے 4، عصر کے 4، مغرب کے 3، عشاء کے 4، 17 فرض فرمائے۔ اب آگے فرمایا جس بندے نے، جس انسان نے، جس مسلمان مرد و عورت نے دن میں 4 رکعت ظہر کے فرض، صرف فرض بتایا، اور 4 رکعت عصر کے جس بندے نے یہ پڑھے تو اللہ رب العزت اس بندے اور بندی کے لیے جنت کی 8 دروازے کھول دے گا، جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ اور جس بندے اور بندی نے مغرب اور عشاء کی، مغرب کی 3 رکعت فرض اور عشاء کی 4 رکعت فرض پڑھی تو اللہ رب العزت اس بندے اور بندی کے لیے دوزخ کے 7 دروازے بند کر دے گا۔ اور جس بندے اور بندی نے فجر کے 2 فرض پڑھے تو اللہ رب العزت اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا، صرف سارے گناہ اللہ اس کے معاف فرما دے گا۔ میرے دوستوں، اللہ رب العزت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی شخص فرض نماز پڑھتا رہے اور سنت مؤکدہ جو ہیں وہ نہ پڑھے تو کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میں اس کی شفاعت نہیں کروں گا۔ جو بندہ اور بندی سنت مؤکدہ ظہر سے 4 پہلے سنتیں پڑھی جاتی فرض سے پہلے، فجر سے پہلے 2 سنتیں فرض سے پہلے جو 2 سنتیں ہوتی ہیں، عصر سے پہلے یہ غیر مؤکدہ ہے، مغرب کے بعد 2 سنتیں مؤکدہ، عشاء کی نماز کے بعد سنتیں مؤکدہ 2، ٹوٹل 12 سنتیں مؤکدہ ہیں۔ اگر کوئی شخص ان سنتوں کو نہیں پڑھتا ہے تو اللہ کے نبی کا فرمان کھلا ہوا ہے کہ قیامت کے روز میں اس کی شفاعت نہیں کروں گا۔ اور جو یہ 12 سنتیں پڑھتا رہے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ میں اس کی قیامت کی شفاعت کراؤں گا، میں اس کو جنت دلواؤں گا۔ بس جو انسان ان رکعتوں کے علاوہ اور دیگر نوافل پڑھتا ہے، چاشت کی، اشراق کی، تہجد کی نوافل وغیرہ پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو بے شمار ثواب عطا فرماتے ہیں۔ چلیے دوستوں، آپ یہ سوچیں بادشاہت میں رہ کر، ریاست میں رہ کر نماز چھوڑ دیں، یہ ممکن نہیں ہے، بلکہ نماز کی پابندی کرتے رہیں۔ خدا پاک سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔